بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے استعانت و بخشش طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خواہی کی آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے لیے محنت اور خوب جد و جہد کی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب اور نیکی میں قیامت تک ان کے پیروکاروں پر بے بہا درود و سلام نازل فرمائے. حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے بہترین بات کلام اللہ اور سب سے شاندار رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بدترین چیز دین میں نئی نئی چیزیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. اے ماندورو اللہ سے کما کو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ اس سے ڈرتے رہو. موت کو فراموش کرتے ہوئے لمبی زندگی کے دھوکے کا شکار نہ بنو اور نہ ہی دنیا پر اعتبار اور بھروسہ کرو کیونکہ یہ فنا و زوال پذیر گھر اور سراسر فتنہ و آزمائش کا مقام ہے جبکہ آخرت لا فانی اور دار جزا ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اور روز قیامت تمہیں تمہارے بدلے پورے دیے جائیں گے. پس جس شخص کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا اور دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا ساز و سامان ہے. اے لوگو آب و ہوا کی تبدیلی اور شب و روز اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتا رہتا ہے جبکہ موسم یکے بعد دیگرے گزرتے رہتے ہیں. کبھی شدید سردی سے سخت گرمی تو کبھی دونوں موسم برابر اور معتدل ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے اور اس کے ہاں ہر چیز انتہائی مناسب مقدار سے ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان و زمین کی پیدائش شب و روز کا ہیر پھیر کشتیوں کا لوگوں کے لیے نفع بخش چیزوں کے لیے سمندروں میں چلنا آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان و زمین کے مابین مسخر ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں. اے مسلمانوں بلا شبہ یہ بھڑکیلی گرمی کی حدت و تپش و جلسہ دینے والی باد سموم کی گرم لہریں اللہ تعالیٰ کی اس عذاب جہنم کے بارے میں کسی ظاہر کی بہت بڑی وارننگ اور اس سے دھمکانے والے کی مؤثر ترین واض و نصیحت ہے. جس جہنم کی آگ اللہ کی سلگائی ہوئی دلوں تک پہنچ جانے والی ہے اور جس کے چنگاڑے بڑے بڑے محلات اور زرد اونٹوں کی مانند ہوں گے اور بلا شبہ وہ منہ اور سر کی کھال کو ادھیڑ لینے والے شعلے ہیں اور وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹ پھیری اور منہ موڑ لیا مال کو جمع کیا اور اسے بند رکھا. بے شک وہ شدید گرم ہوا کھولتا ہوا گرم پانی اور سیاہ دھوئیں کے ایسے بادل سائے ہیں جو نہ ٹھنڈے ہوں گے اور نہ ہی فرحت بخش. اے اللہ کے بندو گرمی کی شدت بلا شبہ جہنم کے سانس اور بھاپ کا نتیجہ ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب کے سامنے شکوہ کرتے ہوئے کہا اے میرے رب میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں. چنانچہ جو تم شدید گرمی اور شدید سردی محسوس کرتے ہو وہ اسی کے باعث ہے. بخاری مسلم. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ مؤذن نے زور کی اذان
دینا چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھنڈ ہونے دے. پھر مؤذن نے اذان دینا چاہیے تو آپ نے فرمایا اور ٹھنڈ ہونے دے. یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سایہ دیکھ لیا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کی یہ شدت بلا شبہ جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے, لہٰذا جب گرمی شدید ہو تو نماز کو قدرے ٹھنڈ میں ادا کیا کرو. بخاری شریف. سو اے اللہ کے بندو آگ سے بچو, خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. اللہ کی قسم ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ دنیا کی آگ کو برداشت کر سکے, تو پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کیسے کر سکتا ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے یہ نار جہنم کی گرمی کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم جلانے کے لیے تو یہی دنیاوی آگ ہی کافی تھی. تو آپ نے فرمایا بلا شبہ وہ جہنم کی آگ تو اس دنیاوی آگ سے بھی 69 حصے زیادہ ہے اور وہ سب کے سب اسی طرح گرم ہے. مسلم شریف. اے اللہ کے بندو مسلم گرما کی یہ شدید گرمی یقیناً ایک ایسی مؤثر ترین عبرت واز ہے جو قیامت کی بے چینی, خوف و ہراس اور بڑی پیشی کی ہولناکیوں کی یاد دلاتی ہے. جب ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنے کے لوگوں کو بھاگتے ہوئے اپنے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا, گویا کہ وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوگی. یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ دن بہت بڑے مصائب, ابتلا اور پریشانی والا ہوگا. سورج مخلوق کے سروں کے بالکل نزدیک ہوگا. شدید گرمی اور سخت بھیڑ ہوگی. لمبا انتظار اور بولنا دشوار ہوگا. جیسا کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا, فرماتے تھے قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا گویا کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہو. سو لوگوں کو حسب اعمال پسینہ ہوگا. چنانچہ بعض کے ٹخنوں تک, بعض کے گھٹنوں تک, بعض کے اظہار بند تک پسینہ ہوگا, جبکہ بعض کو تو پسینے کی لگام ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا, یعنی منہ تک پسینہ ہوگا. مسلم شریف. وہ شخص جو سورج کا سامنا کرنے یا غبار آلود ہونے کے وقت ملامت اور پریشانی سے ڈرتا اور ہمیشہ خندہ رو رہنے کے لیے سایہ ڈھونڈتا ہے, سو یاد رکھ ان قریب ایک نہ ایک دن تمہیں مجبوراً قبر میں رہنا ہی پڑے گا. تاریخ, خاک آلود اور ویران سائے کے نیچے بہت دیر تک مٹی کے آغوش میں مٹی کے نیچے ہی ٹھہرنا پڑے گا. اے جان یاد رکھ تجھے فضول نہیں پیدا کیا گیا, لہذا مرنے سے پہلے اس مذکورہ مرحلے تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جا. اے اقوام مسلم, دنیا چند دن کی زندگی, ڈھل جانے والا سایہ اور ختم ہو جانے والی نعمتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی, یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زباش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے, تو دن یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی عذاب آ پڑا. سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا کہ کل وہ موجود ہی نہ تھی. ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں. تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو, بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو فریادیوں کا فریاد رس, مجبوروں کی پکار سننے والا, مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والا, تمام لوگوں کو نعمتیں فراہم کرنے والا اور کرہ ارضی پر بسنے والے ہر چھپائے کا روزی داتا, اور جو ان کے مقام و گودام سے آگاہ ہے. اور یہ سب کچھ ایک واضح اور روشن کتاب میں محفوظ ہے. اے اللہ کے بندو, آج ہمیں جس شدید گرمی, حرارت, جلتی بلتی لو اور غبار آلود
طوفانوں کی پریشانی کا سامنا ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ان کمزور اور بے بس لوگوں کی حالت پر غور و فکر کا باعث ہے جو اس پریشانی میں مبتلا تو ہیں مگر اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں. تو تم ان کی کمزوری و بے بسی پر ترس کھاؤ, ان کی ضرورتوں کو پورا کرو, ان کو تسلی دو, ان کی مدد کرو اور ان کا مکمل خیال رکھو. بلا شبہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہی تمہاری مدد اور تم پر مہربانی کی جاتی ہے, لہذا ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرو اور ان کے دکھوں اور غموں کو ہلکا کرو. فرمان نبوی ہے کہ جس نے کسی مومن کی دنیاوی پریشانی دور کی, اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا, اور جس نے کسی تنگدست کو خوشحال کیا, اللہ تعالیٰ اسے خوشحالی دارین عطا کر دے گا, اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا آخرت میں پردہ پوشی کرے گا. اور جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے. اے اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو, وہ تمہارے لیے اسے دگنا کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. کون ہے وہ خوش نصیب جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اور وہ اس کے لیے اسے دگنا کئی گنا زیادہ بڑھا دے, اور جو خیر و بھلائی اپنے لیے آگے بھیجتے ہو تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے, کیونکہ وہ بہت بہتر اور بڑا اجر و ثواب دینے والا ہے. جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا کچھ قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے عظیم سائے سے نوازے گا, جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا کچھ قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ترمذی شریف. اے لوگوں, شدت گرمی کے باعث کسی مسلمان سے ڈھیل اور سستی قبول نہیں کی جائے گی کہ وہ عبادت و عمل سے رک جائے یا نماز با جماعت پڑھنا چھوڑ دے, بلکہ اس مشقت میں اجر و ثواب کی امید بھی بہت بڑی ہوتی ہے, کیونکہ اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنی زیادہ تھکاوٹ و تکلیف ہو, اور جنت بھی ناگوار چیزوں سے ڈھکی ہے. تلخیوں اور سنگین بیماریوں کے ایام ہمیشہ امتحان, اختبار اور آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل والا کون ہے. سو وقت ضائع ہونے سے پہلے کوئی اچھا عمل کر لو. جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت عظیم سایہ عطا کرے گا, جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا, 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ نصیب کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. عادل حکمران اور وہ نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت میں پرورش پائی, اور وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے جڑا رہتا ہو, اور وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں, اسی کی وجہ سے اکٹھے اور اسی کی وجہ سے جدا ہوں, اور وہ آدمی جس سے کوئی حسین و جمیل بلند پایا خاتون برائی کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور اسے اس قدر چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ چلے کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے, اور 7واں وہ شخص ہے جس نے خلوت و تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بخاری و مسلم. اس تمام تر تفسیر کے بعد اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات پر اس کی حمد اور اس کے فضل و کرم پر اس کا شکر بجا لاؤ. سو وہی وہ ذات ہے جس نے تم پر اپنی ظاہری باطنی نعمتیں نشاور کی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے, اور فرمایا چنانچہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اور فرمایا تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنایا, اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائے, اور ایسے کرتے بھی جو لڑائی میں تمہارے کام آئے, اور اسی نے تمہیں سائے فراہم کیے, اور تمہارے لیے بجلی کی نعمت, ایئر کنڈیشننگ اور کولنگ کے آلات و ادوات مسخر کیے. سو تم ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو, اور ان کے استعمال میں اسراف و حماقت کی بجائے میانہ روی اور بچت سے کام لینا بھی اللہ تعالیٰ کے شکریہ کا حصہ ہے. نعمتیں ہمیشہ شکریہ سے برقرار رہتی اور نہ شکری سے چھن جاتی ہیں, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ, اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں زیادہ دوں گا, اور اگر نہ شکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت سخت ہے.
اے اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے. اے اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے. یا اللہ تمام حمد و شکر تیرے لیے ہے. یا اللہ ہم آپ سے تیری نعمتوں کا شکریہ کا مطالبہ کرتے ہیں. اہل اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما. یا اللہ اپنے توحید پرست بندوں کی مدد فرما. یا اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہمارے حاکم کو حرمین شریفین کے خادم کو اپنی رضا کی اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما اور اس کے نائب کو بھی اپنی رضا اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بارڈروں کی حفاظت فرما اور ہماری افواج کی مدد فرما اور اللہ ان کو صبر اور تحمل عطا فرما, ثابت قدمی نصیب فرما. اے قوی عزیز, اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب قبر سے محفوظ فرما. اے اللہ کے بندو, اس ہستی پر صلاۃ و سلام بھیجو جس پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا اور فرمایا بلا شبہ اللہ اور تمام فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. مومنو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح رحمت برکت نازل فرما جیسا تو نے ابراہیم اور ان کے آل اولاد پر رحمت برکت نازل فرمائی. اے اللہ تو ہدایت کے ائمہ خلفاء راشدین اور ان کے ساتھ ساتھ ہم اور دیگر تمام صحابہ سے خوش اور راضی ہو جا.